تھینک یو لارڈ۔ قادر مطلق خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سبوں کی خدمت میں شام کا سلام۔ آج کا دن نہایت خوبصورت دن ہے کہ خدا نے ہمیں فضل بخشا کہ ہم خدا کے حضور میں آ کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ جن دنوں میں سے ہم گزر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اسے نہایت خوشی اور شادمانی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خوشیوں کا موسم ہے۔ یہ کیسا موسم ہے؟ خوشیوں کا موسم ہے۔ تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ کھانے بھی ہمیشہ موسم کے حساب سے اچھے لگتے ہیں، اور کپڑے بھی ہم لباس وہی پہنتے ہیں جس طرح کا کوئی موسم ہوتا ہے۔ ہم گرمیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہنتے ہیں اور سردیوں میں سردیوں کے پہنتے ہیں۔ تو اس خوشی کے موسم میں جس میں آج پوری دنیا اسے سیلیبریٹ کر رہی ہے، جس موضوع پہ ہم خدا کے کلام کو سنیں گے، آئیے میرے ساتھ اسے کھولیے گا۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب 8ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک نہایت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ کلام مقدس کی تلاوت ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ مقدس لوکا کی انجیل 2 خاص صورتوں کو پیش کرتی ہے، جن میں نمبر 1 وہ بنی اسرائیل کو یہ گواہی اور بشارت دینا چاہتا ہے کہ یسوع مسیحی مودا منجی ہے۔ نمبر 2 وہ قوم بنی اسرائیل کے علاوہ سارے انسانوں کو، سارے لوگوں کو یہ گواہی دینا چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کا منجی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ لوکا کی انجیل جو ہے، یہ مقدس لوکا نے جب خدا کے روح القدس کی تحریک سے لکھی تو اس کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کو خوشخبری جو ہے وہ سنائی جائے، اور یہ انجیل ایسے لوگوں کو جو فکر کی حالت میں ہیں، ایسے لوگوں کو جو دکھ کی حالت میں ہیں، ایسے لوگوں کو جو بوجھ کے تلے دبے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک خوشی کی خبر جو ہے وہ سناتی ہے۔ اور وہ خوشی کی خبر خداوند یسوع مسیح کی آمد کی ہے۔ وہ ایسی خبر ہے جس جیسی خبر دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو مل نہیں سکتی۔ آج جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، انسان کے لیے سب سے بڑی جو اس کے کانوں کو خبر اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی خبر انہیں سنائی جائے جو ان کی زندگی اور ان کے حالات کو بدل دے، جو انہیں غم میں سے نکال کر انہیں خوشی بخشے۔ ایسی خبر سنائی جائے جو بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ لیکن یاد رکھیے گا، دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ایسی خبر انسان کو نہیں ملتی جس کے ذریعے سے انسان کا دکھ اور غم جو ہے
وہ ختم ہو سکے۔ ایک ہی ایسی خبر، ایسی بشارت جس کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا ہے، وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر ہے، جس کے ذریعے سے ہر ایک انسان کے غم جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، ہر ایک انسان کی فکریں جو ہیں وہ جاتی رہتی ہیں، اور انسان اس خبر کو سننے کے ذریعے سے وہ ایک عجیب طرح کا اطمینان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ آج اس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اگر اس سیزن میں، کرسمس سیزن میں مسیح کی پیدائش کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ کچھ ایسا گروہ بھی آپ کو نظر آئے گا جو اس کی مخالفت بھی کرے گا، جو کہے گا کہ نہیں، آپ کو اسے سیلیبریٹ نہیں کرنا، لیکن یاد رکھیے گا بائبل مقدس کا خدا نہ صرف بائبل مقدس سے نبی اور پیغمبر اور رسول جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر دیتے ہیں، بلکہ بائبل مقدس کا خدا خود یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب کا ہی مطالعہ کریں، اس کے 3 باب کا، تو وہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا، خداوند نے فرمایا، خدا نے بائبل مقدس میں جب وہ سزاؤں کا ذکر کر رہا تھا تو خدا نے کہا کہ عورت کی نسل سے ایک پیدا ہوگا جو تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ ایک ایسی بشارت ہے، ایک ایسی خبر ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، جس جیسی اور کوئی بشارت نہیں ہے۔ نہ صرف خدا اپنے بیٹے کے بارے میں بشارت دیتا ہے، بلکہ خدا کے نبی جو ہیں وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری اور بشارت جو ہیں وہ دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ یسایا کی کتاب کا مطالعہ کریں، اس کے 9ویں باب کی 6 آیت کا، تو خوبصورت متن یہاں پہ موجود ہے، لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آج ہم جس کی خبر دینے کے لیے اس جگہ پر موجود ہیں، آج پوری دنیا کے مسیحی جس کی بشارت دے رہے ہیں پورے جوش و خروش کے ساتھ، وہ عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اور اس حوالے میں جو متن آج کی شام ہم نے تلاوت کیا، بائبل مقدس میں لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ یاد رکھیے گا، چرواہے اس زمانے میں ان علاقوں میں چرواہوں کو ایسے گروہ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی جنہیں ہمیشہ معاشرے سے باہر رہنا پڑتا تھا، جن سے لوگ نفرت کرتے تھے۔ جیسے آج کے جدید دور میں اگر کوئی آپ کے قریب، آپ کے گھر کے قریب یا آپ کے محلے میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو بھیڑ بکریاں پالتا ہوگا یا جو بھینسیں پالتا ہوگا، تو ہر شخص اس سے ہاتھ ملانے سے بھی وہ پرہیز کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اس شخص سے مجھے بدبو آتی ہے۔ ایسے گھر کھانے سے لوگ پرہیز کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس زمانے میں چرواہے ایسے تھے جنہیں معاشرے سے باہر رہنا پڑتا تھا، لیکن جب یہ خوشی کی خبر خدا کی طرف سے پوری دنیا کے لیے تھی، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تھی، تو یہ خبر ان چرواہوں تک بھی پہنچی۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، خداوند کے فرشتے نے ان کے پاس آ کر وہ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر خبر کیا تھی؟ لکھا ہے، فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ کرسمس جسے پوری دنیا کے اندر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایسا
دن ہے جو بشارت کا دن ہے، جو خوشخبری کا دن ہے، جو گواہی کا دن ہے، ایک ایسا دن ہے جس میں مسیحی اپنے منجی کی گواہی دیتا ہے کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ مسیحی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میری نجات کا انتظام جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوا ہے۔ مسیحی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ پیشین گوئیاں جو نبیوں نے کی ہیں، پرانے عہد نامے میں کی گئی ہیں، وہ تاریخ میں پوری ہوئی ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ خداوند کا فرشتہ چرواہوں کے پاس بھی آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ چونکہ لوکا جو ہے یہ غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اسے غیر اقوام کا نبی جو رسول جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کی تحریر جو ہے وہ جیوش کے لیے ہی صرف نہیں ہے، یہودیوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ساری قوموں کے لیے ہے، اور اس بات کی گواہی دینا، بشارت دینا اس بات کی علامت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف کسی ایک قوم کے لیے ہے، کسی ایک قبیلے کے لیے ہے، بلکہ وہ ساری دنیا کے لیے ہے، چونکہ خدا جو باپ ہے اس نے ساری دنیا سے محبت رکھی۔ اسی لیے یوحنا اپنی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں فرماتا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کیوں بخش دیا؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور فرشتہ یہاں پر خوشی کی بشارت کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ آج ہر ایک مسیحی اس بات کا گواہ ہے، آج ہر ایک مسیحی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یسوع مسیح صرف میرا نجات دہندہ نہیں ہے بلکہ وہ ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ وہ ساری دنیا کے لیے آسمانوں سے زمین پر اس لیے آیا تاکہ وہ ساری دنیا کے گناہوں کو وہ اٹھا لے۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی ہے جو تمہارا نجات دہندہ ہے، ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی ہے جو